السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسجیل قرآن کے سبق نمبر 42 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 تک کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی باقی ماندہ 4 آیات یعنی آیت نمبر 283 سے 286 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 یعنی کل 12 آیات کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی آیت نمبر 185 سے 193 دوسرے پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو علی سفر سفر پر، آیت نمبر 282 میں قرض کے معاملے کی دستاویز لکھنے اور لکھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی کے حوالے سے مزید احکام ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو علی سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فرحان تو رہن رکھنا ہے، مقبوضہ قبضہ میں دی ہوئی، یعنی کوئی چیز قرض کے بدلے میں اس شخص کے پاس رکھوا دی جائے جس سے قرض لیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمِنَا پھر اگر اعتبار کرو، بعضکم بعضا تم ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، اؤتمنا کہ امانت دار بنایا گیا ہو، جسے امانتہ اس کی امانت، یعنی تو وہ ادا کر دے اس کی امانت، یعنی جو رہن کے طور پہ، جو گارنٹی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ چیز رکھوائی تھی، جب لکھنے والا دستیاب ہو جائے تو وہ چیز واپس کر کے تو دستاویز لکھا دو، یا قرض ادا ہو جائے تو چیز واپس کر دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو یقیناً یہ آثم گناہ ہے، قلبہ اس کے دل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون اسے جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ للہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تبدوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے پوشیدہ رکھو، خفیہ رکھو، یحاسبکم تم سے محاسبہ فرمائے گا، بہ اللہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزلہ اس کلام پر جو نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے، تمام مومن بھی ایمان لائے، کل آمن سب ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والملائکۃ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، یعنی یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، جیسے یہود کا طرز عمل۔
قرآن حکیم میں بار بار جس کا تذکرہ ہوا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی برخلاف ان کے جو انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا، آپ کی بخشش چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ، نہیں ذمہ دار بناتے اللہ تعالیٰ، نہیں مکلف بناتے اللہ تعالیٰ نفساً کسی بھی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت، اسی شخص کا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اسی پر وبال ہے، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر وبال ہے جو گناہ اس نے کمایا، یعنی جو خیر اس نے کمایا اس کا اجر بھی اسی کے لیے ہے، اور جو گناہ اس نے کمایا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، یعنی ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مواخذہ فرما ہمارا، نہ گرفت فرما ہماری، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈالنا ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسے آپ نے ڈالا، جیسے یعنی اس طرح کا بوجھ جیسے آپ نے ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوانا ہم سے، ما، وہ بوجھ، لا طاقت لنا بہ، کہ نہ طاقت ہم میں جس کی، واعف عنا، بس معاف فرما ہمیں، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. الحمدللہ یہاں سورہ بقرہ کی تکمیل ہو گئی، آیت نمبر 286 پہ. اب سورہ آل عمران کی ابتدائی 8 آیات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، سورہ بقرہ کی طرح یہ سورہ بھی الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے سب کو. اتنا حصہ سورہ بقرہ میں ہم آیت الکرسی میں پڑھے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل، اس نے نازل فرمائی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہا، اس سے پہلے ہے، یعنی جو کتابیں اس سے پہلے موجود ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے. انزل التوراۃ، اور اسی نے، یعنی اسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تورات، والانجیل، اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھیں انسانوں کے لیے. انزل الفرقان، اور اسی نے نازل فرمایا ہے یہ فرقان، یعنی حق و باطل میں، یعنی اب اسی نے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل فرمایا ہے، کہ تورات اور انجیل اور زبور کے ماننے والوں نے اس میں سے جو کچھ شامل کر دیا، اس کے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے والی کتاب ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت
عذاب ہے، بہت شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا یخفا علیہ، کہ نہیں ہے پوشیدہ اس سے، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی، وہی تو ہے جو یصورکم، تمہاری صورتیں بناتا ہے، اے انسانوں، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس غالب حکمت والے کے۔ هو الذی، وہی تو ہے جس نے، انزلہ، نازل فرمائی، علیک الکتاب، آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، منہ آیات، جس میں کچھ آیتیں ہیں، محکمات، واضح، محکم، جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، جبکہ کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی جن کے مفہوم کو اس زندگی میں سمجھنا ممکن نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو، فی قلوبہم، کے جن کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، ما تشابہ، ان آیات کے جو متشابہ ہیں، من ابتغاء، ان میں سے حاصل کرنے کے لیے، الفتنہ، فتنہ یعنی فتنہ پھیلانے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں، ابتغاء تأویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے ان کی حقیقت، وما یعلم، حالانکہ نہیں کوئی جان سکتا، تأویلہ، ان کی حقیقت کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ والراسخون، جبکہ جو پختگی رکھنے والے ہیں، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں ان سب پر، محکمات پر بھی اور متشابہات پر بھی، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر، اور نہیں کوئی نصیحت حاصل کرتا، الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں کی۔ ربنا، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیرنا، نہ ٹیڑھے ہونے دینا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا، اور ہمیں عطا فرما، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، انک انت، یقیناً آپ ہی، الوہاب، خوب عطا فرمانے والے۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 سے لے کے 286، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ سیکھا۔ ان کے مجموعی الفاظ کی تعداد تھی 291، 158 سورہ بقرہ کی اور 133 آل عمران کی، اور نئے الفاظ کی کل تعداد 43، 26 سورہ بقرہ کی 4 آیات میں اور 17 سورہ آل عمران کی 8 آیات میں۔ تو گویا 148 الفاظ وہ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 43 الفاظ کے سیکھنے کے نتیجے میں 242 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں، جن کے شامل ہونے کے بعد الحمدللہ ان 42 سبقوں میں ہم 42,567
567 الفاظ قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے سیکھ چکے ہیں، جو کہ 46.64 یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 47% حصہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کور ہو گیا۔ آج کی دہرائی آیت نمبر 185 سے لے کے 193 تک تھی۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت و کرم سے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور جو آسانیاں عطا فرمائی رب کریم نے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے ساتھ ایسا پختہ تعلق عطا فرمائیں کہ صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے، ہماری زندگیاں اس کے نور سے منور ہو جائیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے تمام معاملات میں اس کی تلاوت کے اثرات اور برکتیں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔